جو ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں دس از بیسڈ اپون بگ بینگ تھیوری. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بگ بینگ ایسٹرونومی کی دنیا کی ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ تھیوری ہے جو اس یونیورس کے وجود کو بتانے میں اب تک کی سب سے کامیاب تھیوری مانی جاتی ہے. اسے 1927 میں جارجز لیمیٹن نام کے ایک ایسٹرونومر نے پہلی بار پیش کیا. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری دس ہول یونیورس واز ون کمپلیٹ یونیفائڈ سنگل ماس, جسے آپ پرائمری نیبولا کہہ سکتے ہیں, which is a cluster of gases, and then this nebula a blast took place, a super blast took place, اور جس کے بعد گیلیکسیز وجود میں آتی ہیں through these different stages in a partial of fraction and through these temperature differences, and then they divided into stars, planets, sun, moons etc. اور جو آج یونیورس آپ کے سامنے ہے اس کا فارمیشن ہوتا ہے. اب ڈیکیڈز سے ریکارڈ کیے جا رہے آبزرویشنل اور ایکسپیریمنٹل ڈیٹاز کی مدد سے ان سائنٹسٹ نے یہ تھیوریز ہمارے سامنے پیش کی کہ جو یونیورس ہے وہ کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنے کلام میں اس بات کو کچھ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فافترقنہ, کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے, جو لوگ ایمان نہیں لائے, جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے, کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین پہلے ملے ہوئے تھے اور پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا. دین وی سیپریٹڈ دیم. اب یہ ان کے لیے ان کو ایک میسج اور ان کو ایک جو ہے شفاعت دی جا رہی ہے کہ یہ اس سے عبرت حاصل کریں. اتنا ہی نہیں بلکہ آگے سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ آسمان کی طرف رجوع ہوا تو پھر وہاں دھواں موجود تھا اور انہوں نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ آ جاؤ, اور پھر وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آ جاتے ہیں اور اس یونیورس کا فارمیشن وجود میں آتا ہے. اور آج سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اس یونیورس کے فارمیشن سے پہلے سیلیسٹیل میٹر گیسیس فارم میں تھا. اب آپ غور فرمائیے کہ کتنا ریسمبلنس ہے قرآن کا سائنس سے اور کتنا ریسمبلنس ہے سائنس کا قرآن سے. thus we can prove here قرآن is a true word of God. ایک بات اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور اتنی اعلیٰ ٹیلیسکوپس کی مدد سے ہمارے دانشمند اسٹرونومرز یہ باتیں پروو کر رہے ہیں, تھیوریز دے رہے ہیں, مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 1400 سال پہلے ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو کہ ایک امی تھے, جو کہ ایک الٹریٹ تھے, جو کہ نیوکلیئر فزکس اور ایسٹرونومی کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں جانتے تھے, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ان تھیوریز کو اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی ایکوریسی اور اتنے پیرلل طریقے سے پیش کریں, ہاؤ از اٹ پاسبل. لیکن ہاں یہ ممکن ہے جب کہ خود خالق کائنات اللہ رب العزت جس نے اس چیز کو وجود میں لایا, جس نے اس چیز کو بنایا, جب وہ خود اسے بیان کرے, جیسا کہ قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر ایسٹرونومیکل آیات کے ذریعے ان ایسٹرونومیکل فیکٹس کو اللہ رب العزت بیان کرتا ہے. اب یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ قرآن از اے ٹرو ورڈ آف گاڈ. اب ایک بات تو یہ ماڈل جو ہے یہ دو میسیجز کنوے کرتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ سائنس اینڈ قرآن آر ان کمپلیٹ ہارمونی ود ایچ ادر, کہ سائنس ود ریسپیکٹ ٹو قرآن اینڈ قرآن ود ریسپیکٹ ٹو سائنس. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ سائنس اور قرآن الگ الگ ہے, حالانکہ دس از ناٹ دا کیس. کیس یہ ہے کہ سائنس از ڈیرائیوڈ فرام دا قرآن. اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں بہت سارے ماڈلس ہیں, سائنٹیفک ماڈلس جو کہ 1400 سال پہلے کی تھیوری کو بیان کرتے ہیں. 1400 سال پہلے کی وہ تھیوری جو کہ آج بعد میں آ کر کے 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں ایکسپلور کی گئی. تو اس طریقے سے یہ بات کہنا کوئی غلط نہیں ہوگی کہ سائنس از ڈیرائیوڈ فرام دا قرآن. دوسرا میسیج جو کہ ہماری مسلم نوجوانوں کے لیے بہت ہی ضروری اور بہت ہی خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اندر غور و فکر اور مطالعہ کرنا چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو جو اس کا حق تھا اس کے مطابق پڑھنا چھوڑ دیا, جس کی وجہ یہ ہے کہ جو تھیوریز, جو ڈسکوریز اس کے اندر موجود تھیں ہم ان کو ڈیولپ اور ان کو ایکسپلور نہیں کر پائے اور انہیں کرسچن اور جوز اسکالرز ایکسپلور کر پائے. اور یہ بات دیکھیے, اللہ کی رحمت دیکھیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چیزیں قرآن میں 1400 سال پہلے ہی کہہ دی گئی ہیں تب وہ اسلام قبول کیے اور اللہ اور اس کے رسول کو مانا. لیکن یہ ہمارے لیے عبرتناک بات ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے. ہاں لیکن جب قرآن کے اندر غور و فکر کیا جاتا تھا, جب قرآن کا نزول ہوا اس کے بعد عرب ریولوشن آیا اور عربوں کا تب یہ حال تھا کہ دے ور ایٹ دا پیک آف ایسٹرونومی, وہ ایسٹرونومی کی دنیا کے بادشاہ کہلائے. حالانکہ کوئی ایسی تھیوری بھی تھی کہ جنہیں پروو کرنا یہ بغیر اور اولڈ عرب تھیوریز کے بغیر انہیں پروو کرنا پاسبل ہی نہیں تھا. تو ایسا بھی ہوا, یہ تبھی ممکن ہو پایا کہ جب انہوں نے قرآن کے ساتھ رجوع کیا, جب انہوں نے قرآن کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا, تعلق بالقرآن قائم کیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ تبھی کیوں, یہ بات میں اپنے آپ نہیں کہتا ہوں بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہدی للناس ہے, تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر اتارا گیا ہے. یہ شفاعت ہے, رحمت ہے, برکت ہے تمام انسانوں کے لیے. اب تم میں سے اگر کوئی شخص ہے جو اس سے نجات پانا چاہتا ہے, اس سے فائز پہنچانا چاہتا ہے, تو وہ اس قرآن کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے, کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو آخرت میں اور دنیا میں اس کی نجات کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر.
Any questions you can ask. کون صحیح کر اس کیا چیز دماغ میں صحیح کیا چیز ارے آپ پانی